ٹریک پہ تھا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں ایک اہم ایشو آپ سے شیئر کروں، اور وہ ہے عارف نقوی صاحب کا۔ عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ عارف نقوی صاحب ابراج گروپ کے مالک ہیں۔ ابراج گروپ کیا ہے؟ ابراج گروپ اربوں اور کھربوں ڈالر کا ادارہ ہے، اور آپ کراچی الیکٹرک سپلائی بھی اسی گروپ کا ایک حصہ ہے۔ عارف نقوی صاحب ویسے تو کئی گھر ہوں گے ان کے، پاکستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، یو اے ای میں ان کا مین گھر ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جب وہ یو کے گئے تو ایک بہت بڑے میگا اسکینڈل پہ، بہت زیادہ بڑے میگا اسکینڈل پہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ گرفتاری بہت اہم ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، انکوائری ہوئی عارف نقوی صاحب کے، وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ابھی ریسنٹلی آرڈر پاس کیا، فیصلہ دیا کہ ان کو یو ایس اے کے حوالے کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یو ایس اے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ عارف نقوی کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ وہاں کی انسٹیٹیوشن کے میگا کرپشن میں یہ انوالو ہے۔ یو کے میں بھی تھے، تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ یو ایس اے جائیں گے۔ لیکن جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے اس وقت پوچھا گیا یو کے سے کہ جی آپ کسی ایک شخص کا نام بتائیں جو بہت کلوز ہے، جو آپ کے رابطے میں بھی ہے، اور آپ اس کا نام دینا چاہتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت عمران خان صاحب، جو اس آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کا نام دیا۔ اب عمران خان صاحب اور ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی صاحب کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کیوں نام دیا ان کو؟ ان کے رشتہ دار بھی تھے، بیٹے بھی تھے، عزیز بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، ان کے مینیجر تھے، ڈائریکٹرز تھے، پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں، کیوں عمران خان کا نام لیا؟ تو عمران خان صاحب کا نام اس لیے لیا گیا کہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا ریلیشن ہے۔ وہ ریلیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب وزارت عظمیٰ آپ نے دیکھا تو اس وقت عمران خان صاحب کی ای سی سی کی میٹنگ ہو، کیبنٹ میٹنگ ہو، اہم ترین میٹنگ ہو، ایون کہ میں بھی عمران خان سے ایک دو دفعہ ملا تو یہ عارف نقوی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے اہم آدمی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، یا محسن ہوں گے، یا کوئی ایسی بہت زبردست ریلیشن ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب جب ہم نے معلومات لی اپنے ایک بہت اہم ذرائع سے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عارف نقوی صاحب پی ٹی آئی کے میجر فنڈنگ کرنے والے شخصیت ہیں، بہت میجر فنڈنگ کرنے والے شخصیت ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، کس طرح کیا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ سب کو پتہ ہے ابھی فورن فنڈنگ کا ایک بہت بڑا میجر کیس پی ٹی آئی پہ ہے، جو 6 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب اس کا فیصلہ آئے گا، اور جو بھی فیصلہ میرٹ پہ آر ہو یا پار ہو۔ تو بہت میجر فنڈنگ عارف نقوی نے کی تھی، اور کوئی 2 4 10 ہزار 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں، $67 ملین، $67 ملین انہوں نے عمران خان کو یہ پیسے دیے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت اہم ذرائع کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے، یہ جو بات کہی ہے، یہ عارف نقوی کے بہت قریبی بلڈ ریلیشن نے بتایا۔ میں ان کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وہ نام بھی ہے، اور جنہوں نے بتایا وہ ان کا نام بھی ہے۔ لیکن میڈیا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو انفارمیشن سے مطلب ہے۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ بلڈ ریلیشن ہے ان کے، بہت کلوز بلڈ ریلیشن۔ انہوں نے کہا کہ $67 ملین انہوں نے عمران خان کو دیا تھا، تبھی تو انہوں نے نام بھی عمران خان صاحب کا دیا جب اتنی بڑی گرفتاری ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $67 ملین جو انہوں نے دیا تھا، تو اس کے عوض کچھ ان کو چاہیے تھا کچھ، یا یہ بزنس مین ایسے ہی پیسہ دے دیتے ہیں؟ تو بقول اس فیملی ممبرز کے، اس بلڈ ریلیشن کے، کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا عارف نقوی سے کہ میری جب حکومت آئے گی تو اس حکومت میں جو وزارت یعنی وزیر فائنانس ہوں گے، یعنی فائنانس کی جو منسٹری ہے، وزیر خزانہ جو ہوں گے، یہ تو اسد عمر کو انہوں نے دیا، کہتے تو رہتے تھے، لیکن بلڈ ریلیشن ان کا بتاتا ہے کہ $67 ملین کے عوض اس وقت عمران خان صاحب نے عارف نقوی سے کہا تھا کہ میری حکومت آئے گی تو میں آپ کو وزیر خزانہ بناؤں گا۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کوٹ کیا، مجھ سے نہیں کہا، یہ جس سے کہا میں نے آپ کو۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا عارف نقوی صاحب ہر میٹنگ میں تھے، کیبنٹ میٹنگ میں موجود ہوتے تھے، ای سی سی میں ہوتے تھے، کلوز چند لوگوں کی میٹنگ تھی اس میں ہی موجود ہوتے تھے۔
رہا کہ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ ان کا نام بھی دیتے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو انفارمیشن دی. اس کی تصدیق کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی تصدیق اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا. اب آئیے دوسری طرف کہ کے ایس سی کے خلاف عمران خان کے دور میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کے ایس سی ابراج اور ابراج عارف نقوی ان کے دو $67 ملین عمران خان کیسے ایکشن ہونے دیں گے؟ وہ تو ان کو وزیر خزانہ بنا رہے تھے. اب اگر وہ باہر ہوتے, بنتے نہیں بنتے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے ان کے قریبی ریلیشن کا, جو ریلیٹیوز ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, بہت قریبی ریلیٹیوز ہیں, کوٹ کر سکتا ہوں میں. اب آئیے بات کہ یہ کے ایس سی کے اوپر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 25 بلین سوئی سوردن گیس کو دینا ہے, اور اس کے بعد یہ عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے, لیکن کے ایس سی نے نہیں دیا. اور یہ سوئی سوردن گیس کے حوالے سے یہ پیسہ بڑھتا گیا. پہلے 672 بلین پر ایک لیٹر بھی لکھا گیا, اور یہ انویسٹیگیشن چلی گئی ایف آئی اے کے پاس. ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی کیونکہ یہ دو گورنمنٹ کا ادارہ اور پبلک منی بھی تھی. ایف آئی اے نے اس سلسلے میں اس کی انویسٹیگیشن شروع کی. عمران خان وزیر اعظم بن چکے تھے. ڈی جی ایف آئی اے جناب بشیر میمن کو طلب کیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہیں؟ بشیر میمن زندہ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ 72 بلین جو آپ 100 بلین سے بھی زیادہ ہو گیا ہے وہ دینا ہے کے ایس سی نے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ انویسٹیگیشن بند کریں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت فنڈ کیا ہے, عارف نقوی نے ہمیں بہت فنڈ کیا ہے. بشیر میمن کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بشیر میمن زندہ ہیں, آپ جا کے پوچھ لیجئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے بھی اقرار کیا کہ عارف نقوی نے ان کو بہت فنڈ دیا ہے. تو یہ فنڈ ان کے رشتہ دار بھی جو بلڈ ریلیشن ہے بہت قریبی $67 ملین ان کو پتا ہے جو انہوں نے دیا ہے. باقی عارف نقوی نے اور کتنا دیا وہ تو عارف نقوی صاحب بتائیں گے. تو بشیر میمن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے تو دیکھا نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں اس کو, میرے نیچے ادارے ڈیل کر رہے ہوں گے لوگ. انہوں نے کہا جائیے اس کو روکیے, اس کو ختم کیجیے. وہ گئے اور جانے کے بعد وہ چیز نہیں رکی. بشیر میمن بڑے ایماندار آدمی ہیں اور بڑے میرٹ پہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا, کیونکہ اس زمانے میں شنگھائی گروپ جو ہے وہ کے ایس سی کو ٹیک اوور کر رہی تھی, وہ اس کو خریدنا چاہ رہی تھی, اس کا ٹینڈر ہونے والا تھا. تو ایس سی سی پی کو اور آپ کے پی ایس او کو ایک لیٹر لکھا ہے ایف آئی اے نے کہ جناب اگر آپ اس کو ٹینڈر کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے اگینسٹ 72 بلین کے ایس سی نے دینا ہے, تو یہ حساب طے کر کے دیجیے گا. اگر یہ لیٹر نہیں لکھا جاتا تو یہ پیسہ شنگھائی چلی جاتی. شنگھائی کہتی جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں, ہم نے تو اسی ریٹ پہ لیا ہے, اور کے ایس سی اپنی جان بچا کے نکل جاتی. پھر یہ پیسہ کہاں جاتا عوام کا؟ تو عمران خان صاحب کتنا بڑا عوام کا پیسے کو کولیپس کر رہے تھے صرف اپنی دوستی کی بنیاد پہ, اور دوستی بھی نہیں, $67 ملین کی بنیاد پہ. ڈی جی ایف آئی اے کو دوبارہ بلایا گیا کہ آپ نے یہ لیٹر لکھ دیا ایس ایس سی پی کو, میں نے تو آپ سے کیس بند کرنے کو کہا تھا. تو بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ سر یہ پبلک منی ہے, یہ میرا میرٹ کا ہے, میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ پیسہ پبلک کا ہے, اس ملک کا ہے, حکومت کا ہے, اور یہ اگر میں نہیں لکھوں گا تو کل ٹینڈر ہونے والا ہے, تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا جیسے میں نے بتایا. تو عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے. اس وقت عمران خان صاحب کے اپنے ایک بہت اہم سیکٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈی جی ایف آئی اے بھی تھے, ایف آئی اے کے ایک اور جن کے نام میرے پاس ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب نے کہا, بہت ناراض ہوئے اور کہتے ہیں میں نہیں جانتا, اس کو بند کر دیں, آپ اس کو ختم کریں, آپ نے میری اجازت کے بغیر اس کو پروسیڈ کیسے کیا؟ تو ظاہر ہے وہ حق ادا کر رہے تھے عمران خان صاحب. تو یہ ریلیشن ہے کہ آیا فارن فنڈنگ میں عارف نقوی نے پیسہ دیا, کیونکہ پیسہ تو بہت سی جگہوں سے آیا تھا. $67 ملین ایک رقم جو ان کے رشتہ دار کو پتہ تھی, انہوں نے کہا کہ دی, اور اس کے عوض ان کو وزیر خزانہ بنانا تھا عمران خان نے. اور دوسری طرف جب یہ آپ کے یہ
केस आगे गया और केसी के ऊपर लाइबिलिटीज़ का केस FIA में और प्रेशर बिल्डअप हुआ तो ये 72 बिलियन और 100 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इसको क्लोज कर दें, ये इसको बिल्कुल अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बहुत फंड दिया है। तो ये रिलेशनशिप आपके सामने आ गई। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्द आपको एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन और अपनी राय के साथ आपके पास आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और राय भी दीजिएगा, जो भी राय आपकी हो अपनी राय भी दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। डॉक्टर दानिश को रियल फोकस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।